دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے کے لیے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ایک عیسائی لڑکی سامنے کھڑی تھی اور کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے کی جانب بلا رہا ہے اور اسلام کے بارے میں بتاتا ہے، مگر وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے بائبل کو سمجھو، بائبل کا پرانا ورژن اٹھا کر پڑھو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ میں پہلے بائبل پڑھوں یا قرآن کو پڑھوں اگر مجھے اسلام کو قبول کرنا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اگر وہ مسلمان مکمل طور پر بھی ہے اور وہ روز قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اپنے تجسس کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ بائبل میں آخر لکھا کیا ہے، کیا وہ بائبل اٹھا کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو اسلام قبول کروانے کی پیشکش بھی کی تھی جس پر اس خاتون نے ہنستے ہوئے دیکھا، مگر کیا اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے کے لیے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ایک عیسائی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے سوال کرتے ہوئے انتہائی عجیب بات کر دی تھی اور کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے کی جانب بلا رہا ہے اور اسلام کے بارے میں بتاتا ہے، مگر وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے بائبل کو سمجھو، بائبل کا پرانا ورژن اٹھا کر پڑھو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ میں پہلے بائبل پڑھوں یا قرآن کو پڑھوں اگر مجھے اسلام کو قبول کرنا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو شاندار جواب دیا، اور دوستو یہ جواب جان کر آپ اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا کوئی مسلمان اگر وہ مسلمان مکمل طور پر بھی ہے اور وہ روز قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اپنے تجسس کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ بائبل میں آخر لکھا کیا ہے، کیا وہ بائبل اٹھا کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو اسلام قبول کروانے کی پیشکش بھی کی تھی جس پر اس خاتون نے ہنستے ہوئے دیکھا، مگر کیا اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ Good evening to everybody. This is Prashanti Dasri. I'm from India and I'm actually a born Christian and I migrated to Dubai recently, August 2011. سب سے پہلے دیکھیے کہ بھارت سے تعلق رکھنے والی اس عیسائی لڑکی نے کیا سوال کیا اور اپنا نام کیا بتایا، اور اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ دبئی میں رہتی ہے اور دبئی میں جانے کے بعد اس کو اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہو گیا، اور آج اس کا کیا سوال تھا یہ سوال اسی لڑکی کی زبانی سن لیجئے اور اس کا اردو ترجمہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ Okay, I have a Muslim friend and he suggested me to read Bible Old Testament. Okay, he specifically mentioned to go through the Old Testament in Bible, and then he said read Quran. But as you mentioned specifically, that Quran is the final revelation given by Allah. So, as a Muslim, what do you suggest me? Because my friend, being a Muslim, he said follow Bible Old Testament and then read Quran. So, sister, the question one of her friends told her. جیسا کہ آپ نے اس خاتون کا سوال سنا کہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو ایک دوست نے کہا ہے کہ اگر اسلام کو قبول کرنا ہے یا اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے بائبل کا اولڈ ورژن پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دینا شروع کیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شروع میں ہی ایسی بات کی کہ پورا حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میری بہن، پرانا ورژن بائبل کا یا نیا ورژن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جو آپ کو پڑھنا چاہیے وہ فائنل ورژن ہے، حتمی کتاب ہے، اور وہ الحمدللہ قرآن مجید ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے میز پر رکھے قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر فضا میں بلند کیا تو پورا حال نعروں سے اور تالیوں سے گونجنے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ عیسائی کہیں گے کہ نیا ورژن، بائبل کا پرانا ورژن وہ سب چھوڑیں اور اللہ کی طرف سے حتمی تبلیغ اور پیغام اللہ نے آخری میں جو دیا وہ قرآن پاک میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ شاندار مناظر دیکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو اسلام قبول کروانے کی پیشکش بھی کی۔ It's not the must. If there is something like the Old Testament and the New Testament, then there's something like the last testament, the Quran. So when the Christians say Old and New Testament, this is the last and final testament of Allah subhanahu wa ta'ala. Now I am asking you the question. Suppose you have different versions and editions of a book. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں ایک میڈیکل کا طالب علم ہوں اور وہاں پر کیٹ مور نامی ایک مصنف تھا، اس نے مختلف کتابیں لکھی تھی اور بطور ڈاکٹر یا ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے اور سبھی ڈاکٹرز کو وہ کتابیں پڑھنا پڑتی تھی۔ تو اس نے پہلا ایڈیشن لکھا اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے دوسری ایڈیشن شائع کی، اور اس کے بعد کچھ تبدیلیاں کر کے اس کی دوسری ایڈیشن شائع کی، اور پھر تیسری کتاب، چوتھی کتاب اور پانچویں کتاب لکھی۔ اب بطور طالب علم کیا آپ کو وہ ساری کتابیں پڑھنی چاہیے یا سب سے پرانے والی کتاب پڑھنی چاہیے یا جو سب سے آخر میں لکھی ہے وہ جو فائنل ورژن ہے اسے پڑھنا چاہیے؟ تو اس لڑکی نے فوراً سے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ پڑھنی چاہیے جو حتمی ہے، جو فائنل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا بالکل درست، ایسا ہی ہے۔
جو حتمی کتاب قرآن پاک موجود ہے اسے پڑھنا چاہیے، تو پھر بائبل کا پرانا ورژن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ فین ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے اور نالج گین کرنا چاہتا ہے تو اس ایڈیشن کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ دوستو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان یہ تجسس رکھتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی کتاب بائبل کو پڑھ کر دیکھے تو وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آپ یہ خوبصورت انداز دیکھیے۔ The question, suppose you have different versions and editions of a book. For example, you have gone to a medical college. Other a medical college, Professor Keith Moore wrote some books, and his book had first edition, second edition, third edition. So would you read the first edition or the latest edition? Of course, I'll go for the latest. That's correct. Yes. If you really love the first edition, I'm a fan of the first edition, then I said no problem, read the first edition, then read the last edition. So if you are so much hooked on. دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ بائبل کا پرانا ورژن ہو یا قرآن پاک، دونوں کتابیں یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور وہ اللہ کے بھیجے گئے ایک میسنجر یعنی پیغمبر ہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب خاموش کھڑے ہو گئے اور حیران کن طور پر یہ عورت بھی چند لمحے کے لیے خاموش کھڑی رہی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تو میری بہن کیا آپ اب اسلام قبول کرنا چاہیں گی؟ یہ خاتون ہنسی مسکرائی اور کہا آف کورس یس، ہاں ضرور قبول کروں گی، اور اس کے بعد پورا حال تالیوں سے گونجنے لگا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Is not God. And both the scriptures say that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So sister, now are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there is one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes, I believe Prophet Muhammad is the last and the final messenger. Sister, is there anyone forcing you to accept Islam? Sorry? Is there anyone forcing you to accept Islam? No, nobody is forcing. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون سے کچھ بنیادی سوال کیے جو کسی بھی انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے سے پہلے کیے جاتے ہیں، جن پر ایک معقول جواب دینا ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تو نہیں سمجھتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اس خاتون نے یہ تمام شرائط پوری کی اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پوچھا کہ اب آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہیں یا کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی آپ کے اوپر؟ جس پر یہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں بالکل زبردستی نہیں ہو رہی، ہاں میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہوں، اس لیے تو آپ سے میں نے اتنے سوال پوچھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ کیا آپ کو کوئی رشوت تو نہیں دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کیونکہ بھارت میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام قبول کروانے کے بعد لوگوں میں ڈالر تقسیم کرتا ہے اور اس پیسے کی لالچ لوگ استعمال ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہتے ہیں۔ کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی یہاں کوئی شخص اجتماع میں اسلام قبول کرتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے تو پولیس یا پھر تحقیقاتی ادارے اس شخص کو روک لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے ڈالر دیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام قبول کروانے کے لیے۔ اس بات پر پورا حال ہنسنے لگا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کہا میں ان پولیس والوں کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ان کو وہ کرنسی دی ہے جو اس دنیا میں نہیں چلتی ہے اور وہ کرنسی آخرت میں چلنے والی کرنسی ہے۔ اور اس کے ہلکے پھلکے مذاق کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ So you accept God of free will, sister? Yes, that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. Because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhirah. Currency of the Akhirah, and that's accepted. So inshallah, sister, I will say in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. Servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept your effort. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you further and inshallah give you the best in this world as well as the akhirah and grant you a place in paradise, inshallah, sister. Thank you. دوستو یوں یہ عیسائی لڑکی جس کا تعلق ہندوستان سے تھا اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بنیادی طور پر تو اللہ کی مدد سے لیکن دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے وسیلے سے اسلام قبول کر چکی تھی۔ آپ اس اسلامی بہن کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔